کہانی کا نام ہے شیر کے دربار میں۔ جنگلی جانوروں کو بیوقوف بنا بنا کے خرگوش کچھ زیادہ مغرور ہو چلا تھا، اور خاص طور پر جب سے اس نے شیر سے بازی جیتی تھی تب سے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ سب جانور اس سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے شیر سے خرگوش کی شکایت کی اور خوب نمک مرچ لگا کر اس کی شرارتیں بیان کی۔ شیر کو بھی تعجب ہوا۔ اس نے خرگوش کی سمجھ بوجھ آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز جب شیر کا دربار لگا تو خرگوش کو کتے کے برابر جگہ ملی۔ سب لوگ شیر کے سامنے اپنی اپنی ضروریات اور تکلیفیں بیان کر رہے تھے۔ دربار میں کافی شور تھا۔ جب بھی کوئی جانور کچھ کہتا اسے پوری آواز سے چلانا پڑتا۔ جب کتے کی باری آئی اس نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ خرگوش اس کے نکیلے دانت دیکھ کر ڈر گیا۔ جب بھی کتا زور سے بھونکتا خرگوش ڈر کر اچھلتا اور پھر دب کر بیٹھ جاتا۔ ہوتے ہوتے سب جانوروں کی نظر خرگوش پر پڑی۔ وہ سب یہ تماشا دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اب کتا یہ سمجھ گیا کہ وہ اس پر ہنس رہے ہیں۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور گھرانے لگا، جس سے خرگوش اتنا ڈرا کہ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑا گیا اور کرسی کے نیچے دب کر بیٹھ گیا۔ دربار میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ جانور ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ آخر شیر کو مداخلت کرنی پڑی۔ سب جانور خاموش ہوئے۔ خرگوش باہر نکلا، ایک زوردار تقریر کر ڈالی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ کتا دربار کے آداب سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کے ہونٹ سی دینے چاہیے تاکہ کوئی دربار میں ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ سب جانور کتے سے نفرت کرتے تھے، اس لیے سب نے تجویز کی حمایت کی۔ شیر نے کہا، اس تجویز کو کون پورا کرے گا؟ لومڑی نے جٹ سے کہا، جو تجویز پیش کر رہا ہے وہی اسے پورا بھی کرے گا۔ بیچارے خرگوش کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل کتے کے نکیلے دانتوں سے وہ بہت ڈر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے ایک سوئی دیجیے۔ رچھ نے فوراً کالر سے سوئی نکال کر خرگوش کو دے دی۔ خرگوش بولا، مجھے دھاگا بھی دیجیے۔ رچھ نے اپنی آستین سے ایک لمبا سا دھاگا نکالا اور خرگوش کو دے دیا۔ اب خرگوش بہت پریشان ہوا۔ اسے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اپنی ناک کھجائی اور سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ہاں اب میں بالکل تیار ہوں۔ تم میں سے کوئی کتے کے پنجے پکڑ لے، میں اس کے منہ سی دیتا ہوں۔ شیر خرگوش کی چالاکی پر مسکرایا لیکن کچھ نہیں بولا۔ خرگوش نے کہا، بھیا رچھ، آؤ تم میری مدد کرو۔ رچھ کے حواس گم ہو گئے۔ وہ کتے سے بہت ڈرتا تھا۔ میری بیوی سخت بیمار ہے، میں اس کے لیے دعا لینے جا رہا ہوں۔ وہ چپکے سے باہر کھسک گیا۔ اوہو، خرگوش بولا، رچھ تو کتے سے ڈر گیا۔ بھیا بھیڑیا، تم کتے کے ہاتھ پکڑو، میرے پاؤں میں صبح کا کانٹا چبھا ہوا ہے۔ بھیڑیا بھی دربار سے باہر نکل گیا۔ بھیا لومڑی، تمہارا کیا خیال ہے؟ لومڑی اٹھتے ہوئے بولی، مجھے گھر پر ضروری کام ہے، میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی۔ خرگوش نے غصے میں آ کر سوئی پھینک دی اور بولا، جب کوئی میری مدد نہیں کرنا چاہتا تو میں کیوں کتے کا منہ سیتا پھروں؟ خرگوش غصے سے پیر ٹپچتا ہوا باہر دربار سے نکل گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اسے ایک دن اچھا سبق مل گیا تھا، یعنی جو کوئی غرور کرتا ہے کبھی نہ کبھی اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ شیر کو ضرور مزہ چکھائے گا، کیونکہ بڑے دربار میں شیر نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ خرگوش نے شیر کو درخت سے باندھ دیا۔ ایک دن وہ جنگل میں اچھلتا کودتا جا رہا تھا کہ شیر سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ شیر نے گرج کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔